Why is that so? Al-Qaeda is a renegade ideology. They have a problem. They seriously have a problem. اور ان کو ڈسکس کرنے کے لیے پاکستان should make a Muslim bloc, collect a group of people and ulama and scholars and countries and you should try to talk to them. اگر وہ بات نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کو ہمیں آئسولیٹ کرنا پڑے گا because they are directly playing into the hands of these Zionists. We have to denounce them. وہ براہ راست پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے لوگوں کو نقصان پہنچا ہے. اور یہ دہشت گردی کی ایک پوری تحریک ہم پاکستان میں اس وقت دیکھ رہے ہیں, اس کا فائدہ پاکستان کو نہیں ہمارے دشمنوں کو ہو رہا ہے. So if only people could understand that. This is the irony. You see, ہو یہ رہا ہے کہ مثال کے طور پہ ریلیجیس اسکالرس پاکستان کے جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں یہ انہیں قتل کرا دیتے ہیں. مثلاً مولانا گل حسن پشاور میں انہوں نے سوسائڈ بامبنگس کے خلاف بات کی تھی. That is why it is very well known and that is why he was assassinated. And our media, this is where the role of media comes in. Media is not confronting them. Media is not taking on them. اور یہاں پہ لوگ خوف میں مبتلا ہیں, کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ان ایشوز پر جہاں اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے. We are just confusing Al-Qaeda with Islam. And this what happens, you see, when radical ideologies begin to represent the mainstream faith, this is what's happening here. And they're not representing Muslims in Pakistan. Taliban are a different ideology. Al-Qaeda is a different ideology. وہ افغانستان میں موجود ہیں. I'm so glad finally somebody came out and said this. And this is something that we are going to discuss in detail in the next program. The war on terror which the US is waging in the world is not a war on terror. یہ US strategic objectives ہیں جس کے لیے American policy institutes نے پہلے vision دیا تھا ان کو 9/11 سے پہلے, اور 21ویں صدی کی پوری گلوبل US strategy اس امبریلا کے تحت ہے. تو جب پاکستان یہ کہتا ہے کہ we are a front line state in war on terror, in fact it's stupid to say this. War on terror is just a mere propaganda. It's just a propaganda. It's not a war on terror. اب چائنا کے خلاف جو لڑ رہے ہیں تو war on terror تو نہیں کر رہے ہیں. جب when they're encircling the Russia اور anti ballistic missile shields لگا رہے ہیں ایسٹ یورپ میں اور ایشیا پیسفک میں, so that's not war on terror. This is a global nuclear war which they are preparing for. اور پاکستان is in a very strong position. میں پھر بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں, اس میں گھبرانے یا ڈرنے کی. It's somehow hard to believe, but yes, if you look at it from this angle, you analyze it. ہم ایک دن میں امریکن وار ایفرٹس افغانستان میں کولیپس کرا سکتے ہیں, ایک دن میں. So I don't. This is where now next government is coming. The parliament will be there. The nation has to get united. Should we have hopes? We should have very strong hopes. Very high hopes. We had very high hopes because اب پاکستان کے نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ پڑ گیا. 9/11 کا سناریو اب نہیں ہے جب پوری دنیا میں مورل ہائی گراؤنڈ امریکنس کا تھا. Now they have lost the moral high grounds. انہوں نے افغانستان میں جنگ کے جو قتل غارت کیے اور جھوٹ بول کے جو weapons of mass destruction پہ جو امریکہ پہ حملے کیے ہیں, now they have lost the moral high ground. اب پوری دنیا ان کو کہہ رہی ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولے تھے. یہ 9/11 انہوں نے خود کنڈکٹ کرایا تھا. ان کے اپنے لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور دنیا میں وار آف ٹیرر کی امبریلا میں یہ پوری دنیا میں فساد برپا کر کے فورس ریپوزیشننگ کر رہے ہیں. سو ناؤ دے ہیو لاسٹ دا مورل ہائی گراؤنڈ. ان کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے, ان جنگوں نے ان کو شدید نقصان پہنچایا ہے, اور اب پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے جس میں فوراً 9/11 کے بعد گھبرا کے ہم نے کچھ فیصلے کر دیے تھے. سو ناؤ there is one question I would really want to put forward. Do you think there is any hope? کوئی امید کی کرن ہے امریکہ کی نئی آنے والی قیادت میں کہیں کہ شاید معاملات بہتر ہو سکیں ان کے اینڈ پر؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے چاہے ریپبلکن آئے یا دوسرے ڈیموکریٹس آئیں, Zionists control the US foreign policy. They will still in whatever form. Zionist ان کی فورن پالیسی کنٹرول کر رہے ہیں, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو جو ہونا ہے یہاں سے ہونا ہے. پاکستان will have to make it more difficult for them. Simple as that. We have to fight it out. We have to fight it out ourselves. آپ نے پچھلے پروگرام میں سوال کیا تھا ہمارا دوست کون ہے, ہمیں اپنا دوست خود بننا پڑے گا. جب ہم اپنا دوست خود بنیں گے, then we can have many friends in the region. Right now, we must only rely on ourselves. We rely on ourselves, on our faith, on our God, on our nation, and on our people. And hopefully جب اگلی حکومت ہماری آئے گی اس کو کچھ سیریس فیصلے کرنے پڑیں گے افغان پالیسی کے حوالے سے, کیونکہ now is the time کہ we undo the damage we have done. یعنی جو ڈیمیج ہم کر چکے ہیں اپنے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی, اس کو انڈو کریں. 9/11 کے بعد سمجھ میں آتی ہے بات, اس وقت نہیں تھا ہمارے پاس. جو فیصلے کیے گئے وہ جلد بازی میں ہوئے, لیکن واقعی there were reasons کہ why جلدی میں یہ فیصلے کیے گئے. لیکن now we have time. So I am very hopeful. What we are saying is کہ انشاءاللہ یہ میں ایک امید دلانے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم ٹھیک فیصلے کر لیں اگلی حکومت کے آنے کے بعد اگلے چند دنوں میں, تو پاکستان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اور ہماری اتنی زیادہ طاقت ہے اللہ کے فضل سے کہ ہماری ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے. یہ بات میں صرف خیال میں نہیں کہہ رہا ہوں. وی آر اسٹریٹجکلی لوکیٹڈ ایز سچ کہ if we say no, if we block the roads, if we block the waterways, if we block the supply, if we control, if we play our cards well, کہ دنیا کو ہماری مرضی لینی پڑے گی اس پورے ریجن میں فیصلے کرنے سے پہلے. اینڈ وی آر ان اے ویری اسٹرانگ پوزیشن ٹو ڈو دیٹ. اللہ کے فضل سے جو تھریٹ تھا
इनिशियली 9/11 के बाद वो टला. Zionists have been on the defeat. उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे पाकिस्तान के बारे में उनको बुरी तरह शिकस्त हुई है. ज़ाहिर है वो इंडियंस चाह रहे थे कि हम पे अमेरिका से हमला करा दिया जाए, और इसराइल चाह रहा था कि इस सारी अम्ब्रेला में हमसे ताल्लुकात कायम कर ले, न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए. ये सब कुछ नहीं हुआ. नथिंग दैट दे वांटेड. सो वाइल एट वन एंड हम हुकूमत को इल्ज़ाम या हम हुकूमत से क्रिटिसाइज करें जनरली फॉर द मिस्टेक्स दे हैव डन इन अफगानिस्तान, वी शुड आल्सो गिव क्रेडिट टू द फैक्ट कि पाकिस्तान के नेशनल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को प्रोटेक्ट किया गया. And Zaid, if we say no, if we stand up and we say no, do you think in this event there is a possible nuclear confrontation as well? Could we be in the line of fire then? देखिए, जब तक हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उस वक्त तक दे विल नॉट मेस विद अस. वो हमारे साथ उस वक्त छेड़छाड़ करेंगे कि जब वो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स ले लेते हैं. इराक के साथ जो इन्होंने किया था. So for as long as we have a nuclear potential, so we don't need to worry. We don't need to worry. As long as our missiles can reach Israel, and as long as our missiles can hit the bases in the region, which they can now, mashallah, they'll not mess with us. So वो हमें अंदर से कमज़ोर करेंगे, हमें खाना जंगी करवाएंगे, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे अंदर वेज करेंगे, हमारे खिलाफ ही प्रोपेगेंडा करेंगे, दहशतगर्दी की कैंपेन खुद कराएंगे और प्रोपेगेंडा ये करेंगे कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स उनके हाथ में गिरने वाले. So these kind of things, which if the nation understands the bigger game, अगर इस सारे बड़े खेल को कौम समझ जाती है, हमारा मीडिया समझ जाता है, हमारे थिंकर्स, इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स इस बात को समझ के बात करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज इस पे बन जाती हैं, फिर सवाल ही पैदा नहीं होता. I think this is the effort that we are trying to do here. फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम 16 करोड़ की आबादी एक न्यूक्लियर मुस्लिम पावर हैं. Nobody can mess with us. Nobody can mess with us, inshallah. So I think this very much sums up our show for today. आप हमें लिखिए, हमें अपनी राय से आगाह कीजिए. हमारा ईमेल एड्रेस है info@brasstacks.biz. अपने हर किस्म के सवाल हमें भेजिए. We will try our best to answer as much as we can. अपने एक्सपर्ट ज़ैद हामिद साहब को और हिना महराज को इजाज़त दीजिए. अगली बार मिलेंगे इस उम्मीद के साथ कि we will hear a lot from you and we will inform you of a lot of other things that are going on. Thank you very much. Take care of yourself.